بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ سورة البقرہ آیت نمبر 142 دوسرے جز کا آغاز ہے۔ یہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلہ کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا وہاں کیا کہا تھا، اسی بات سے اٹیچ ہے وہ بات، مشرق و مغرب اللہ کے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے، سب سمتیں اللہ کی سمتیں۔ بے وقوف ہیں جو کہیں گے کس نے پھیر دیا۔ جسے چاہتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ جسے چاہتا ہے میں بیان کر چکا ہوں، یعنی جو ہٹ دھرمی نہ کرے پھر وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، جو ہٹ دھرمی کرے خدا اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قانون۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ امت وسط بنا دیا یعنی اب تم وہ امت ہو کہ جو فالو کی جائے گی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا ہماری بات صحیح ہے، اب پچھلے احکام ختم انبیاء کے، اب رسول اللہ کی امت کے جو احکام ہیں اب وہ فالو کیے جائیں گے۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اگر کوئی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ بولنے پہ مجھے معاف فرمائے، آج ہمیں دیکھ کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے کوئی؟ ہم نے جو اپنے معاشرے کی حالت کی ہوئی۔ ہاں، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں وہ امت بنا رہے ہیں کہ تم امت وسط۔ وسط کہتے ہیں درمیان۔ درمیان کا مطلب کیا ہے؟ نہ ادھر سے گمراہی نہ ادھر سے گمراہی، نہ لیفٹ سے نہ رائٹ سے، نہ کسی طرف سے ٹیڑھا پن نہ ہو، تم امت وسط۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ گواہ کیا بنو؟ کہ تم موجود تھے، تم عمل کرتے تھے دین پر، تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، لوگوں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ اگر کوئی قیامت کے دن اللہ سے کہے گا مجھے تو نہیں پتا، تو امت مصطفیٰ کیا کہے گی؟ ہم دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ امت کہاں ہے کہ جو دین کی تبلیغ کرتی ہے، ابھی تو اور کام بہت امت کو پڑ گئے۔ ہم نے تمہیں امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، اور امت پر پھر رسول گواہی دیں۔ رسول کیا گواہی دیں گے؟ کہ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا تھا۔ آخری حج پہ سب کو سامنے اپنی امت جو موجود تھی اس وقت اسے خطاب کر کے کیا پوچھا تھا کہ گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین خدا تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے خدا کا دین پہنچا دیا۔ یہ وہ ہے تاکہ تم گواہی دو قیامت کے دن، اور رسول تم پر گواہی دے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس قبلے کو ہم نے قرار نہیں دیا تھا مگر اس لیے کہ تاکہ ہم جانیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے تو ہم جانیں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے دین سے۔ آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادھر منہ تو ادھر، ادھر کہتا ہے جدھر اللہ کے ادھر منہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ادھر تھا تو اب ادھر کیوں ہو گیا، ادھر تھا ادھر، جیسے مرضی کہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ خدا کا حکم ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو، ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، پھر کہنا کیوں ہے بھائی، اس کو ابھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں۔ رسول اللہ نے یوں کیوں کیا؟
یہ رسول اللہ پر اعتراض کے لیے، یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اگرچہ آپ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا رہے۔ آپ جس قبلے کی طرف پہلے رخ کرتے تھے، ہم نے اسے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں یعنی الگ کر دیں، اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے نہیں تھا دشوار، یعنی جو واقع ہدایت یافتہ تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، فوراً اسی نماز میں قبلے کا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ جہاں پر مسجد ذو قبلتین بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر آیت اتری دوران نماز، اور دوران نماز رسول اللہ نے رخ پھیر لیا اور پیچھے جو تھے انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر روایات میں ہے کہ ایمان سے مراد یہ تھی کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے جو پچھلی نمازیں ہم نے پڑھی، حالانکہ بات بالکل واضح ہے، جو پچھلی نمازیں پڑھی خدا کے حکم سے پڑھی ضائع تھوڑی ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان رحیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔